بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کا مقصد تقوی نہیں ہے، تقوی تو ایک ذریعہ ہے اصل مقصد کے حصول کے لیے۔ پہلے تقوی کو سمجھ لیجیے۔ تقوی تو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، کرینہ اور سلیقہ ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ انسان نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، اب تو وہ اللہ کا بندہ اور غلام ہو گیا ہے، اور اللہ اس کے مالک، آقا، شہنشاہ، فرما روا ہو گئے۔ وہ معبود ہیں، یہ عبد ہے۔ اب تو اس میں کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرنا، ان سے پوچھ کے کرنا۔ تو چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا کام ہو، ہر کام کرنے سے پہلے اگر کوئی شخص اپنے اللہ سے اور ان کے رسول سے یہ پوچھ لے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں۔ فرض کیجیے آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ نے اللہ سے پوچھا، ان کے رسول سے پوچھا یہ کام کر لوں کہ نہ کروں۔ آپ نے کہا کہ اس کام کرنے میں مزہ بڑا ہے، آپ نے کہا کہ اس کام کرنے میں فوائد بڑے ہیں، آپ نے کہا کہ اس خاندان کے رسم رواج کہتے ہیں کہ یہ کام ضرور کر لو ورنہ نہ کٹ جائے گی، آپ نے کہا کہ دنیا کا فیشن اور طور طریقہ کہتا ہے کہ یہ کام ضرور کر لو ورنہ نکو کہلاؤ گے، فنڈامنٹلسٹ کہلاؤ گے، دقیانوسی کہلاؤ گے، پرانے خیالات کا حامل کہلاؤ گے۔ اللہ سے پوچھا یہ کام کر لوں، تو اگر اللہ کہے کہ نہیں کرنا، جو شخص یہ کہے کہ بھاڑ میں جائیں میرے مزے، بھاڑ میں جائیں میرے فائدے، نہ مجھے خاندان کے رسم رواج کی پرواہ، نہ دنیا کے فیشن اور طور طریقوں کی پرواہ، اللہ جی مجھے پرواہ تو صرف آپ کی ہے اور آپ کے حبیب کی ہے، میں تو آپ کا غلام ہوں، جو آپ کہیں گے میں نے تو وہ کرنا ہے۔ کہیں میں نے آپ کی مرضی اور منشا سے ہٹ کر کوئی کام کر لیا اور اگر آپ ناراض ہو گئے تو آپ کی نظروں میں گر جاؤں گا، شاید میں عذاب کا مستحق ٹھہروں، وہ انعامات جو آپ نے میرے لیے لکھے ہیں وہ مجھ سے چھن جائیں، آپ کا اور آپ کے حبیب کا پیار مجھ سے چھن جائے۔ اس ڈر سے کوئی شخص اگر وہ اپنی زندگی کے کام اللہ اور ان کے رسول سے پوچھ کر کرتا ہے تو اس نے تقوی کا حصول کر لیا ہے۔ یہ ہے جی تقوی۔ اور وہ جو آپ نے کہا ہے کہ اصل مقصد نہیں، اصل مقصد یہ نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہے کہ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، یہ وہی کتاب ہے جو جبریل امین رسول امین پر لے کر آئے تھے، یہ وہی کتاب ہے جو آج میرے اور آپ کے ہاتھوں میں، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ فیہ سے پہلے بھی 3 نکات ہیں، فیہ کے بعد بھی 3 نکات ہیں، حاشیے میں معانقہ لکھا ہوتا ہے، یہاں پر ایک حکم ہے جو 2 جگہ معانقہ کرتا ہے۔ جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے ھدی للمتقین، یہ متقیوں کو ہدایت دیتی ہے۔ تو اس کتاب کو سیکھنے کے لیے، اس کتاب کو سمجھنے کے لیے جس روش کی ضرورت ہے وہ تقوی ہے، اور تقوی کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ قرآن رمضان کے اندر روزے رکھتے ہوئے آپ سیکھیں کہ روزہ ہے ہی یہ چیز ہے تو حلال، ہے تو طیب، ہے تو پاکیزہ، ہے تو عمدہ، لیکن کیا اس وقت استعمال کر لوں؟ ہاں کر لو، تو آدمی کر لے۔ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، یہی حلال، یہی طیب، یہی پاکیزہ چیزیں اب استعمال کر لوں؟ نہیں، اب نہیں کر لوں، تو آدمی روزہ 2 چیزوں، انسان کے اندر جو غلطیاں پیدا ہوتی ہیں وہ اس کی بنیاد 2 ہے، یا اسے بھوک جو پیٹ میں لگتی ہے یا شہوت کی بھوک، یہ 2 بھوکیں ہیں جو انسان کو برباد کرتی ہیں۔ ان دونوں بھوکوں سے نجات دلانے کے لیے یہ تقوی کی روش کا ہونا ضروری ہے۔ یہ تقوی کی روش وہ اپنائے گا تو پھر کتاب اللہ سے پوچھے گا تو کتاب اللہ اپنے معنی کھول کھول کر اس کو بتائے گی، اور اگر کوئی بندہ یہ تقوی کی روش کو نہیں اپناتا تو یہ کتاب اللہ اپنے معنی کھول کے اس کو نہیں بتائے گی۔ ہاں یہ بتا دے گی چند سیدھے راستے یہ ہیں، اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اپنا اندر کھول کے وہ نہیں دکھائے گی، انسان کو بدلے گی نہیں۔ بدلتی وہ چیز ہے جس کو میں نے پہلے عرض کیا، تقوی کی روش کی بنیاد پر اللہ اور ان کے رسول سے پوچھے کیا کروں، پھر وہ رستہ کھول دے گی اور انسان ویسی زندگی گزارے۔